السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها ولكل واحد من المتعاقدين الفسخ فإن سقط الفسخ وجبت الشفعة وإذا اشترى ذمي دارا بخمر او خنزیر وشفیعها ذمی اخذها بمثل الخمر وقیمة الخنزیر وإن كان شفیعها مسلما اخذها بقیمة الخمر والخنزیر ولا شفعة في الهبة الا ان تكون بعوض مشروط وإذا اختلف الشفیع والمشتری في الثمن فالقول قول المشتری فإن أقام البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن اخذها الشفیع بما قال البائع وكان ذلك حقا عن المشتری وإن كان قبض الثمن اخذها بما قال المشتری ولم يلتفت الى قول البائع وإذا حق البائع عن المشتری بعد الثمن سقط ذلك عن الشفیع وإن حق جميع الثمن لم يسقط عن الشفیع وإذا زاد المشتری للبائع في الثمن لم تلزم زیادة الشفیع۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ عاقدین پر لازم ہے کہ اسے ختم کریں، اسے فسخ کر دیں۔ تو گویا وہ بیع محکم ہونے کی طرف نہیں جاتی، وہ بیع تمامیت کی طرف نہیں جاتی، بلکہ وہ انتہا کی طرف اور فسخ کی طرف جاتی ہے۔ یعنی بیع فاسد کو فسخ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور شفیع جب حق شفا طلب کرتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں بیع تام ہو چکی ہے، کیونکہ بغیر تمامیت بیع کے اسے حق شفا نہیں مل سکتا۔ بار بار بات آ رہی ہے کہ ایک مکان میں دو لوگ شریک ہوں تو شریک تو ہیں، لیکن کسی کو حق شفا اس وقت ملے گا جب ایک شریک اس کو کسی کے ہاتھ بیچے۔ اگر بیع اس میں نہیں پائی گئی، جب تک یہ دونوں شریک آپس میں رہ رہے ہیں تب تک حق شفا کا مطلب ہی نہیں کچھ نکلتا۔ تو گویا بیع شفا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بیع ہو چکی ہے۔ اب اگر بیع فاسد کے ذریعہ کسی جائیداد کو مشتری نے خریدا ہے تو بائع اور مشتری دونوں پر لازم تھا کہ اسے ختم کر دیں۔ یہاں پر اگر ہم شفیع کو حق شفا دیتے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بیع ہوئی ہے وہ درست ہے اور اس کو محکم کر دیا جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے محکم نہیں ہونے دینا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ومن ابتاع دارا شراء فاسدا، کسی نے گھر خریدا بیع فاسد کے ذریعہ، یعنی گھر خریدا مگر یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوا یہ فساد کو لیے ہوئے ہے، شرط فاسد یا جو بھی صورت ہو، تو بیع فاسد کا وجود ہوا یہاں، تو فلا شفعۃ فیہا، تو اس میں کسی کو شفا کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بیع ہونے کے باوجود بھی نہ ہونے کی طرح ہے۔
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ، اب یہاں متعاقدین میں سے ہر ایک پر لازم تھا کہ اس بیع کو فسخ کر دیں، بائع کے پاس مبیع اور مشتری کے پاس ثمن واپس چلا جائے۔ فَإِن سَقَطَ الْفَسْخُ وَجَبَتِ الشُّفَعَةُ، اب اگر فسخ کسی وجہ سے ساقط ہو جائے وہاں تو شفع کا حق پھر پا لیا جائے گا اور شفع کا دعوت درست ہو جائے گا۔ جیسے بیع فاسد ہی کے ذریعہ مشتری نے جو سامان خریدا تھا وہ کسی تیسرے کے ہاتھ اس نے بیچ دیا، تو ایسی صورت میں اب بیع فسخ کرنے کا حق ختم ہو گیا بائع اور مشتری کا، کیونکہ اب اس میں تیسرے کی ملکیت پالی گئی۔ لہٰذا اب جب فسخ ختم ہو گیا، فسخ کا امکان نہیں رہا، تو اب گویا بیع کی تمامیت ہی کا قول کیا جائے گا اور شفع درست ہوگا وہاں پر۔ اگلا مسئلہ فرماتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ دَارًا بِخَمْرٍ، جب ذمی کوئی گھر خریدے شراب کے بدلے یا خنزیر کے بدلے اور اس کا شفیع بھی ذمی ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک مکان میں دو ذمی شریک تھے، اس میں سے ایک شریک نے وہ مکان فروخت کیا کسی دوسرے ذمی کو، مسلم کو نہیں، ذمی کو، اور دام کے طور پر شراب یا خنزیر لیا، تو اب یہ جو شریک ذمی ہے جو شفیع کہلائے گا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ بیع ہوئی ہے تو اب یہ مطالبہ کرے گا اپنے حق کا، حق شفع کا، تو اب یہ کیا کرے؟ کہتے اخذھا بمثل الخمر، تو چونکہ دو صورتیں ذکر ہے، یا تو خمر دیا ہے ثمن کے طور پر یا خنزیر دیا ہے۔ خمر یہ مثلی چیز ہے اور خنزیر یہ ذوات القیم میں ہے ان لوگوں کے نزدیک، ہے نا، کیونکہ بکری کی طرح ہے، تو اس وجہ سے ذوات القیم میں قیمت دی جاتی ہے اور ذوات الامثال میں مثل دی جاتی ہے۔ لہذا اب وہ شفیع ذمی اگر اسے لینا چاہے تو جتنی شراب اس خریدار نے دی ہے اتنی دے کر لے لے، یا خنزیر اس نے دی ہے تو اس کی قیمت دے کر کے اتنے ویسے خنزیر کی قیمت جو ان کے یہاں لگتی ہو وہ دے کر کے لے لے۔ فرماتے اخذھا بمثل الخمر، تو شفیع خمر کی مثل دے کر کے، ایک مٹکا دیا تھا تو ایک مٹکا واپس کر دے، خمر کی مثل دے کر کے یا خنزیر کی قیمت دے کر کے اسے لے لے۔ وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا، اور اگر شفیع مسلم ہو کہ ایک ذمی کا پڑوسی ایک مسلم ہے، اس ذمی نے اپنا مال بیچ دیا، اپنی زمین بیچ دی کسی ذمی کے پاس اور قیمت کے طور پر شراب لیا یا خنزیر لیا تھا، اب اس مسلم پڑوسی کو حق شفع حاصل ہے تو اس نے حق شفع کا دعویٰ کیا، تو یہ اب کیا ادا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے خمر اس کے لیے مال ہے نہیں، خنزیر بھی اس کے لیے مال نہیں ہے، تو یہ کیا دے گا؟ کہتے ان دونوں صورتوں میں یہ خمر اور خنزیر جو بھی اس نے دیا ہو مشتری نے، ذمی مشتری نے، یہ اپنے ذمی شریک کو حق شفع پانے کے لیے اس کی قیمت دے دے گا، خمر یا خنزیر کی قیمت۔ کہتے وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا، اور اگر اس کا شفیع مسلم ہو تو اسے لے گا، اس مکان یا زمین کو لے گا خمر کی قیمت یا خنزیر کی قیمت کے بدلے میں۔ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْهِبَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ، آپ جانتے ہیں کہ بیع یہ مبادلۃ المال بالمال کا نام ہے، اور شفع کا حق وہاں ہوتا ہے، شروع میں بات آئی تھی، جہاں عوض میں مال دیا جاتا ہو، اور جہاں عوض میں مال نہیں ہے وہاں شفع کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ انہی میں سے ایک ہبہ بھی ہے کہ ہبہ میں عوض میں کچھ نہیں دیا جاتا ہے، تو اگر کسی شریک نے اپنا مکان کسی کو یا اپنا حصہ کسی کو ہبہ کر دیا تو دوسرے شریک کو وہاں شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ کیا دے گا بدلے میں، بدلے میں تو کچھ وہاں ملا نہیں ہے، وہاں تو صرف مکان یا زمین کا حصہ ہبہ کر دیا گیا۔ کہتے الا ان تکونا، ہاں ایک صورت ہے کہ
کہ ہبا میں بھی شفا کا حق حاصل ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ کسی نے ہبا کیا اس شرط پر کہ تم 1000 روپیہ مجھ کو دے دو تو میں تم کو اپنا یہ مکان ہبا کر دوں گا، تو یہ ابتداءً اگرچہ ہبا لگ رہا ہے لیکن انتہاً یہ جو ہے یہ بیع ہی ہے کہ 1000 روپے میں وہ زمین یا مکان اسے بیچ دیا۔ جب بیع ہے تو پھر شفا کا حق یہاں پا لیا جائے گا۔ کہتے الا ان تکونا، مگر یہ کہ وہ بعوض مشروط، کسی عوض کی شرط کے ساتھ ہو ہبا وہاں۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي۔ اگلا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شفیع، چونکہ شفیع دعویٰ کرے گا قاضی کے پاس اور اپنا مطالبہ کرے گا حق کا، اب شفیع اور مشتری میں اختلاف ہو گیا کس معاملے میں؟ سمن کے تعلق سے، کہ شفیع مقدار سمن کے تعلق سے، کہ شفیع کہتا ہے مثال کے طور پر اس کا دام 1000 ہے اور شفیع کہتا ہے 500 ہے اور مشتری کہتا ہے کہ وہ 1000 ہے اس کا دام، تو بات کس کی مانی جائے گی یہاں؟ تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے شفیع جو دعویٰ کر رہا ہے نا، اس سے بینہ طلب کریں گے، اور جب وہ بینہ پیش کر دے گا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر وہ بینہ نہ پیش کر سکے تو چونکہ مشتری منکر ہے اس گھر پر شفیع کی ملکیت کا، حق شفا کا منکر ہے، لہذا مشتری کو قسم کھلائیں گے۔ اب اگر مشتری قسم کھا لیتا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی، یہ صورت ہے۔ اسی کہتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ، جب شفیع اور مشتری کا اختلاف ہو سمن کے معاملے میں، مقدار سمن میں، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، تو بات وہاں مشتری کی مانی جائے گی اور اسی کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تفصیل وہی ہے کہ پہلے بینہ طلب کریں گے شفیع سے، نہ پیش کر سکے تو یمین ہے مشتری پر، وہ یمین کی ذمہ داری، یمین قسم کھا لے تو ایسی صورت میں اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اگر وہ قسم نہ کھائے اور بینہ قائم کرے تو کیا ہوگا؟ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ، دونوں اپنا اپنا بینہ پیش کر دیں، شفیع بھی اور مشتری بھی، فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ محمد، تو امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ شفیع کا بینہ یہ مقبول ہوگا، اس لیے کہ والبینۃ علی المدعی ہے، البینۃ علی المدعی، مدعی کو بینہ پیش کرنا ہے اور یہاں مدعی یہی ہے، اور شفیع ایک اعتبار شفیع منکر ہی ہے، اگرچہ کسی اعتبار سے وہ بھی مدعی ٹھہر جائے تعویلاً، لیکن منکر ہی ہے، لہذا اس کا بینہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور امام ابو یوسف یہاں فرماتے ہیں البینۃ بینۃ المشتری، بینہ جو ہے یہاں پر مشتری کا مقبول ہوگا، فتویٰ صاحبین کے طرفین کے قول پر ہے۔ وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا أَكْثَرَ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَقَلَّ مِنْهُ، اب یہاں ایک مسئلہ اور پیش کر رہے ہیں۔ شفیع نے دعویٰ کر دیا حق شفا کا، اب قاضی فیصلہ کر دے گا تو بائع کو جتنا دام، جتنی قیمت مشتری نے دی ہے اتنی قیمت دے کر کے یہ شفیع لے لے گا، شریک جو ہے یہ حاصل کر لے گا، یہ ضابطہ ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ پھنس رہا ہے کہ جب اس نے مشتری سے پوچھا کہ تم نے کتنے میں خریدا ہے تو مشتری دعویٰ کرتا ہے 2000 کا، بائع کہتا ہے نہیں جناب میں نے 1000 میں بیچا ہے، تو کیا ہوگا؟ بیچنے والا بائع ہے، خریدنے والا مشتری ہے، بائع کہتا ہے 1000 میں بیچا اور مشتری کہتا ہے کہ اسی سامان کو بائع سے 2000 میں لیا ہوں، ایک ہی نہ ایک، دونوں میں سے ایک ہی حق پر ہیں، دونوں تو حق پر ہو نہیں سکتے، تو ان میں سے کون حق پر ہے اور کس کی بات مانی جائے گی، یہ مسئلہ ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ دو حال سے خالی نہیں یہ مسئلہ، یا تو یہ ہوگا کہ بائع نے مشتری سے پیسہ لے لیا ہوگا یا نہیں لیا ہوگا۔ اگر بائع نے مشتری سے پیسہ نہیں لیا ہے ابھی، اس زمین کا دام
بائی نے مشتری سے نہیں لیا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر بائی کی بات مانی جائے گی، کیونکہ مشتری کا یہاں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مشتری کہہ رہا ہے کہ میں نے 2000 میں خریدا ہے، بائی کہتا ہے میں نے 1000 میں بیچا ہے، ابھی بائی نے پیسہ لیا نہیں ہے، تو مانا جائے گا گویا کہ مشتری پر سے 1000 روپیہ بائی گھٹا دے رہا ہے۔ تو 1000 روپیہ جب گھٹا دے رہا ہے تب سامان 1000 کا ہو گیا، لہٰذا بائی کی بات ہی مقبول ہوگی اور شفیع 1000 دے کر کے وہ سامان وصول کر لے گا۔ مشتری کے نقصان کی کوئی صورت یہاں نہیں رہی۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ بائی نے ابھی مشتری سے دام وصول نہیں کیا تھا، ہے نا، تو وہ یا کم کرنے کا اس کو اختیار ہے، کم کر دیا اس نے۔ لیکن اگر اس نے وصول کر لیا ہے، مشتری کہتا ہے میں نے 2000 میں خریدا، بائی کہتا ہے میں نے 1000 میں بیچا ہے، اور جناب اس نے مشتری سے بائی نے دام بھی وصول کر لیا ہے، اب چاہے جتنا وصول کیا اس سے بحث نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں نے وصول کر لیا ہے، تو اب وصول کر لینے کے بعد اس کی بیع مکمل ہو گئی۔ اب جب بیع مکمل ہو گئی تو اب یہاں شفیع یہ مشتری سے خرید رہا ہے حق شفا کی بنیاد پر، نہ کہ بائی سے لے رہا ہے، اور بائی اپنا دام لینے کے بعد اجنبی ہو گیا، وہ بیچ سے ہٹ گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب یہاں۔ اب گویا مشتری سے اور شفیع سے کام ہے، لہٰذا اب اس سے پہلے مسئلہ آیا تھا نا کہ بائی کے پاس اگر سامان ہو تو ایسی صورت میں بائی ذمہ دار ہوتا ہے۔ بات وہی تھی کہ بائی کے پاس سامان یا دام ہے تو بائی کی طرف کچھ توجہ ہوتی ہے، لیکن یہاں بائی سامان مشتری کے قبضے میں چلا گیا اور دام بائی لے کر کے کنارے ہو گیا، تو اب وہ بائی شفیع اور مشتری کے لیے اجنبی کی صورت رکھتا ہے۔ گویا یہاں مشتری اب بائی ٹھہرے گا اور شفیع یہ مشتری ٹھہرے گا، ان دونوں کے درمیان بات ہوگی۔ لہٰذا مشتری اگر 2000 کا دعویٰ کر رہا ہے تو مانا جائے گا وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنا سامان 2000 میں بیچ رہا ہوں، اور اس کو حق پہنچتا ہے کہ اپنا سامان 2000 میں بیچے، لہٰذا ایسی صورت میں مشتری کی بات مانی جائے گی، اور شفیع کو اگر لینا ہے تو 2000 میں لے اسے۔ اسی کہتے ہیں کہ وَإِذَا دال مشتری ثمناً اکثر، مشتری دعویٰ کرے زیادہ دام کا اور بائی دعویٰ کرے کم دام کا اس سے، اور ابھی بائی نے ثمن پر قبضہ نہیں کیا ہے، اخذها الشفیع بما قال البائع، تو شفیع اس چیز کو لے لے گا اس کے بدلے میں جو بائی کا قول ہے، یعنی کم دام دے کر کے۔ اب مشتری کا نقصان ہوا، کہتے نہیں وکان ذالک حتّا علی المشتری، اور یہ گویا کہ مشتری کے اوپر سے بائی کی جانب سے گھٹانا ہوا، مشتری پر سے بائی کی طرف سے اتنی کمی کر دی گئی، گویا وہ اتنا کم لے گا اب اس سے، تو حاصل یہی ہوا گویا مشتری 1000 بائی کو دے گا اور شفیع 1000 مشتری کو دے کر کے اس سے سامان لے لے گا۔ وَإِنْ كَانَ قَبْضَ الثَّمَنِ، اور اگر بائی نے ثمن پر قبضہ کر لیا ہے، اخذها بما قال المشتری، تو اب یہ شفیع مشتری کے نے جو کہا ہے اس کو دے کر کے لے گا، اس کے بدلے میں وہ سامان لے گا۔ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَىٰ قَوْلِ الْبَائِعِ، اور بائی کے قول کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ اب درمیان سے ہٹ گیا ہے۔ وَإِذَا حَتَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الثَّمَنِ سَقَطَ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ، اوپر والے مسئلے سے آپ نے بھی سمجھ لیا، مشتری 2000 کا دعوے دار ہے، بائی کہتا ہے نہیں میں نے 1000 میں بیچا ہے، تو بائی کا قول معتبر ہو جائے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ گویا مانا جائے گا کہ بائی کی طرف سے اتنا دام کم کر دیا گیا، اور یہ مشتری کے حق میں مفید ہے، تو مشتری کے اوپر سے گویا اتنا دام گھٹ گیا، اتنا دام کم ہو گیا، اور گویا بائی نے اپنی طرف سے یہ احسان کیا ہے، یہ مانا جائے گا۔ تو اس سے ایک صریح مسئلہ یہ بھی نکل آیا کیا، وَإِذَا حَتَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي، جب بائی مشتری سے دام گھٹا دے بعض دام، سقط ذالک عن الشفیع، تو یہ شفیع سے بھی کم ہو جائے گا۔ ابھی بات آئی تھی نا کہ شفیع کتنا دے گا، 1000 دے گا، اگرچہ مشتری 2000 کا دعوے دار ہے، لیکن شفیع بائی کے اعتبار سے دے گا، مانا جائے گا کہ بائی نے مشتری پر سے اتنا دام کم کر دیا ہے۔
تو کہتے ہیں سقط ذالک عن الشفیع ہے، تو شفیع سے یہ گھٹ جائے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ پھنستا یہاں پر کہ بائع اور مشتری نے آپس میں طے کیا کہ 1000 کا یہ سامان لے لو، یہ زمین 1000 کی لے لو، اس کے بعد بائع نے کل دام گھٹا دیا تو کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں 1000 پر سودا ہو گیا ہے، اب بائع نے کل دام گھٹا دیا تو یہ شفیع پر سے نہیں گھٹے گا، اس لیے کہ شفیع پر سے کچھ بنیاد ہو اس میں سے کم کیا جائے گا، ہے نا۔ 1000 کا سودا ہوا تھا اور بائع نے کہا اچھا 500 دے دو، تو یہ گویا حد ہوگا، بائع کی طرف سے کمی کی جائے گی، بائع کی طرف سے مشتری کو فائدہ پہنچے گا اور وہی فائدہ پہنچے گا شفیع کو بھی، لیکن 500 باقی ہے نا، اسی میں سے یعنی 1000 تھا اسی میں سے 500 گھٹا دیا گیا، تو گویا جو گھٹایا گیا اس کے بعد بچا ہے، مال ہے جس کے عوض میں ہے، اور اگر کل گھٹا دیا گیا تو اب یہ شفیع کیا دے کر کے اس کو حاصل کرے گا؟ کچھ بچا نہیں، اس لیے شفیع کو اب 1000 پورا دینا پڑے گا، بائع اگرچہ پورا کم کر دے۔ کہتے وَإِنْ حَتَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ، اگر کل ثمن گھٹا دیا بائع نے تو شفیع پر سے یہ نہیں گھٹے گا کچھ بھی، اور کیونکہ یہاں ثمن ہی باقی نہیں رہ جائے گا اگر گھٹا دیا جائے تو، اور یہ ضروری ہے کہ یہاں کچھ بچے جو شفیع ادا کرے، لہذا اب شفیع کو کل دینا پڑے گا۔ وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ لَمْ تَلْزَمِ زِيَادَةُ الشَّفِيع۔ اب مسئلہ ایک اور ہوا، بائع کا گھٹانا معتبر ہو گیا شفیع کے حق میں، مشتری بڑھا کر کے دے تو کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں مثال کے طور پر کہ بائع نے 1000 روپیہ کہا، مشتری 1500 دے کر کے لے رہا ہے، اب کوئی دعوے دار آیا شفا کا تو وہ کتنا دے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے بیع ہوئی ہے 1000 پر، تو یہ شفیع 1000 دے گا، 500 روپیہ مشتری کی طرف سے اضافہ ہے، یہ اس کی طرف سے تبرع مانا جائے گا۔ اگر اس کو ہم نافذ کر دیتے ہیں کہ شفیع بھی 1500 دے گا تو یہ بائع مشتری کے حق میں الزام ہے، اتہام کا شبہ ہے، وہ یہ کہ گویا مشتری نے 500 اس لیے بڑھا دیا تھا تاکہ شفیع کو خریدنے سے روک سکے، یعنی مہنگا کر کے سامان خریدا تاکہ شفیع جب دیکھے کہ اتنا مہنگا لیا ہے تو ایسی صورت میں شفیع کہے ہم کو نہیں چاہیے، ہم نہیں لیں گے اتنا مہنگا، تو گویا حق شفا کو ختم کرنے کے لیے کہ شفیع اپنا دعویٰ نہ کر سکے اس نے 500 روپیہ بڑھایا، یہ شبہ پایا جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی زمین بیچ رہے ہیں تو گاؤں دیہات میں اس طرح کی غلط حرکتیں لوگ کرتے ہیں کہ ایک آدمی زمین بیچ رہا ہے، دوسرا خرید رہا ہے، خریدنے والے کو یا بیچنے والے کو معلوم ہے کہ فلاں شخص اس کا دعوے دار بن سکتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اس کو حق مل جائے گا اور کیا بولتے ہیں مقدمہ کر کے وہ جیت لے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں 500 کی زمین ہے 5000 لکھوا دیں گے تاکہ کورٹ میں اگر مقدمہ بھی ہو تو سامنے والا 5000 بھر کر کے اس کو لے۔ اب یہ سامنے والا دیکھے گا کہ یہ زمین تو 500 روپے کی ہے، 5000 کیوں دے کر کے میں لوں، مہنگا کر کے کیوں لوں اس کو؟ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ مشتری کو فائدہ ہو جاتا ہے، وہ دیتا 500 آج کے دور میں لیکن لکھواتا 5000 ہے، اور لکھوانے کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے تاکہ دوبارہ اس کو کوئی خرید نہ سکے دعویٰ کر کے۔ تو یہ صورتیں پہلے بھی رائج تھیں، ہے نا، کہ مشتری زیادہ دام دے کر کے لیتا تھا تاکہ اس کو کوئی شفا کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اگر ایسی صورت پائی جائے تو بہرحال یہ ضرر ہے کس کے لیے؟ شفیع کے لیے۔ پہلے پائی جاتی تھی یا نہیں یہ الگ معاملہ ہو گیا، لیکن اگر ایسی صورت پائی جائے تو یہ ضرر ہے شفیع کے لیے، اور شفیع کو ضرر سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جو بہتر صورت ہو اس پر عمل کیا جائے۔ وہ یہی ہے کہ چونکہ بائع نے بیع کی ہے، ابتدا اس کی طرف سے ہوئی اور اس نے 1000 میں سامان اسی کا ہے، اس نے 1000 روپے میں بیچا اس کو، تو اگرچہ مشتری نے 500 روپے بڑھا کر دیا، اس بڑا اضافے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور بائع کی طرف سے جو 1000 کا دام متعین ہوا ہے وہی 1000 شفیع دے گا اور اسے حاصل کر لے گا۔
اسی کہتے ہیں وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ، جب مشتری ثمن میں بائع کے لیے اضافہ کر دے، یہ زیادتی شفیع کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔